صالحین یعنی اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھا کرو، اللہ والوں کی فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، علم والوں کی صحبت میں بیٹھو تاکہ علم حاصل ہو، شعور ملے، نفع کا پتہ چلے اور پھر اس حساب سے نقصان کا اندازہ ہو۔ اور صالحین کی صحبت میں بیٹھا کرو، مجالس صالحین میں، صحبت صالحین میں بیٹھا کرو، کیونکہ صالحین کی صحبت میں بیٹھنے سے اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ والوں، اہل اللہ اور صالحین کی صحبت میں بیٹھنے سے مردہ دل زندہ ہوتے ہیں، مردہ دل زندہ ہوتے ہیں۔ صالحین کی صحبت میں بیٹھنے سے انوار نصیب ہوتے ہیں، صالحین کی صحبت میں بیٹھنے سے دل کی غفلت دور ہوتی ہے، صالحین کی صحبت میں بیٹھنے سے انسان کو بیداری نصیب ہوتی ہے، صالحین کی صحبت میں بیٹھنے سے پھر اللہ یاد آنے لگتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا نا، هل انبئکم بخیارکم، تمہیں بتاؤں کہ تم میں سے اچھے لوگ کون ہیں، صالح لوگ کون ہیں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا بلا یا رسول اللہ، فرمائیے اچھے لوگ کون ہیں؟ فرمایا اذا رؤوا ذکر اللہ، اچھے لوگ یہ ہیں کہ جب ان کو دیکھو، ان کا دیدار کیا جائے، ان کی زیارت کی جائے تو اللہ یاد آ جائے۔ ان کی زیارت اور ان کی صحبت میں بیٹھنے سے اللہ یاد آ جاتا ہے، اللہ کا ذکر ہو جاتا ہے۔ ان کی صحبت اور ان کی مجلس اور ان کی زیارت اللہ کی یاد کا باعث اور ذریعہ بن جاتی ہے۔ صالحین کی صحبت سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے پھر آداب نصیب ہوتے ہیں، صالحین کی صحبت سے آداب نصیب ہوتے ہیں، اور صالحین کی صحبت سے اخلاق حسنہ نصیب ہوتے ہیں۔ یہ حاصل کرنے چاہیے، اس نیت سے آنا چاہیے صالحین کی صحبت اور مجلس میں۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ قدس سرہ العزیز تکیہ لگا کر لیٹے ہوئے تھے، علالت تھی، تھکے تھے اور تکیہ لگا کر لیٹے تھے، اور ساتھ ان کے تلامذہ یا باقی جو معاصرین بزرگ بیٹھے بیان کر رہے تھے، کچھ سن رہے تھے، سماع کر رہے تھے۔ اس دوران اس دور کے یا پہلے دور کے کسی اللہ والے ولی اللہ صوفی کا کسی نے ذکر کر دیا مجلس میں، امام احمد بن حنبل کی مجلس میں تکیہ لگا کے لیٹے تھے، کسی نے نام لے دیا، ذکر کر دیا، بس نام آیا، علیم تھے، تکیہ چھوڑ کے اٹھ کے بیٹھ گئے، اٹھ کے بیٹھ گئے۔ کسی نے پوچھا حضرت کیا وجہ کیا بنی ہے؟ بس اب نام لیا۔ اس نے کہا کہ بے ادبی ہے کہ صالحین کا ذکر ہو اور آدمی تکیہ لگا کے بیٹھ کے سنے، اللہ والوں کا ذکر تکیہ لگا کے، ٹیک لگا کے سنے، یہ بے ادبی ہے۔ فرمایا کیا مجال کہ یہ اہل اللہ ہے جس کا آپ نے نام لیا، ولی اللہ، اس کا ذکر جب آیا تو ادب کا تقاضا کہ اٹھ کے بیٹھ کے اس کا ذکر سنو، یعنی ذکر کا ادب کرتے تھے۔ اہل اللہ اور صالحین کے ذکر کا ادب کرتے تھے، پھر ان کی مجلس اور ان کی صحبت جو صحبت الصالحین، پھر ان کی صحبت جب صالحین کی صحبت میں بیٹھتے ہیں تو اس سے اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ حدیث قدسی ہے، الکنز الثمین میں پڑھیں گے، ذکرت بذکرہم وذکروا بذکری، دوسری روایت میں اذکر بذکرہم ویذکرون بذکری۔ فرمایا کہ جو صالحین لوگ ہیں اللہ والے، ان کی خوبی یہ ہے کہ اگر ان کا ذکر ہو تو اس سے میرا ذکر ہو جاتا ہے، ان کا ذکر ہو تو میری یاد آ جاتی ہے، اور میرا ذکر ہو تو ان کی یاد آ جاتی ہے۔ اگر ان کا ذکر ہو تو اللہ تو یاد آ جاتا ہے، ان کا ذکر ہو تو اذکروا بذکرہم، ان کا ذکر ہو تو میں یاد آ جاتا ہوں۔ اس لیے کہ جب کوئی ان کا ذکر کرتا ہے تو ان کا ذکر کس لیے؟ اس لیے کہ یہ اللہ والے ہیں۔ جب کوئی ان کا ذکر کرتا ہے تو لا محالہ ان کے ذکر میں اللہ یاد آ جاتا ہے کہ ان کا اللہ کے ساتھ تعلق کیسا تھا۔ اور یہ کیسے ہوتا ہے کہ فرمایا یہ کیسے ممکن ہے کہ اذکروا اذا یذکرون اذکر، کہ اگر ان کا ذکر کیا جائے تو میں یاد آ جاتا ہوں، یہ کیسے ہوتا ہے؟ ان کا ذکر کیا جائے تو میں یاد آ جاتا ہوں،
یہ اس طرح ہوتا ہے کہ جب اللہ والوں کا ذکر ہوتا ہے، اللہ والوں کا ذکر ہوتا ہے تو ان کا تذکرہ سن کر تو دھیان چلا جاتا ہے کہ یہ ان کے جو یہ حال تھے تو جس کے عشق میں یہ مست تھے اس کا حال کیا ہوگا۔ تو اللہ والوں کا ذکر خود بخود ہمارے دھیان کا رخ اللہ کی طرف موڑ دیتا ہے۔ کیوں؟ ہوئے جو اللہ والے، اہل اللہ جو ہوئے، اللہ والے ہیں تو اللہ کی طرف دھیان موڑ دیتے ہیں، تو ان کی مجلس اللہ کی طرف دھیان پیدا کر دیتی ہے، اور اللہ کی طرف دھیان پیدا ہونا دلوں کی غفلت کو دور کرتا ہے، دلوں کی غفلت کو دور کرتا ہے۔ اس لیے فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعِشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اے بندے اپنی جان کو جما کے رکھ اور خوب جم کے بیٹھا کر، خوب جم کر بیٹھا کر، کن کی مجلس میں؟ جو صبح و شام اس کی یاد کرتے اور اس کے مکھڑے کے طلبگار رہتے ہیں۔ یدعون ربہم، صبح و شام اس کی یاد کرتے ہیں، یریدون وجہہ، اور اس کے مکھڑے کے طلبگار رہتے ہیں، اس کی رضا کے طلبگار رہتے ہیں اور اس کے مکھڑے کے طلبگار رہتے ہیں۔ اپنے آپ کو ان کی صحبت میں جما کے بیٹھایا کر، بیٹھا رہا کر۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اور اس طرح نہ صرف یہ کہ تیرا جسم جم کے بیٹھا رہے ان کی مجلس میں، صرف جسم کو نہ جما بلکہ جسم ان کی مجلس میں جمع رہے اور تمہاری نگاہیں ان کے چہروں پر جمی رہیں، نگاہیں ان کے چہروں پر جمی رہیں۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ، تمہاری جان اور جسم ان کی معیت میں، ان کی صحبت میں جمی رہے، ان کی صحبت و مجلس میں جمی رہے۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اور تمہاری نگاہیں ان کے چہروں پر جمی رہیں۔ اور فرمایا کہ اپنی نگاہیں ان سے نہ پھیرا کر، اپنی نگاہیں ان سے نہ پھیرا کر، اپنی نگاہیں ان سے نہ ہٹایا کر۔ کیوں؟ ترید زینت الحیات الدنیا، ان سے نگاہیں ہٹانے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی زینت میں پھنس جائے گا، دنیا داری میں پھنس جائے گا۔ دنیا، اب آپ دونوں آیت کے دونوں حصوں کو اگر سمجھیں تو مطلب ان کو تکتا رہے تاکہ دنیا داری سے بچا رہے، ان کو تکتا رہا کر تاکہ دنیا داری سے بچ سکے، اور اگر تو نگاہیں ان سے ہٹا گیا تو دنیا تجھے گھیر لے گی، دنیا تجھے، تو کیا پتا چلا کہ دنیا داری سے بچنے کا بھی راستہ صحبت صالحین اور زیارت صالحین ہے۔ آسان نسخہ ہے، کیا آسان نسخہ ہے؟ تو صحبت صالحین ایک ایسا نسخہ ہے کہ یہ اگر کتا بھی استعمال کر لے تو محروم نہیں رہتا۔